بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند لطف رب، ادب عشق دی منزل پہلی، بنا ادب مراد نہ پاوے، تے بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی وا نہ آوے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی رات بڑی برکت اور بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ آپ نے کافی دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوانوں کا درد بھرا انداز اور محبت بھرا آواز اور سوچ سے بھرا ہوا کلام سماعت فرمایا۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر اثار، پھول کا رنگ بھی علیحدہ ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی جدا ہوتی ہے۔ دو بچوں نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت دو بچوں نے مل کے پڑھی۔ اگرچہ ہمارا مجمع بڑا ذوق والا ہے، لیکن اس نعت کو صاحب علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کلام 4 زبانوں میں کلام تھا۔ مولانا احمد رضا خان کو اللہ تعالیٰ نے عشق رسول کی وہ وسیع دولت عطا فرمائی تھی، اور آپ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ فقط اردو میں ہی کلام لکھتے ہیں؟ آپ عربی، فارسی اور اس علاقے کی جو کاٹھیا واڑی، گجرات کاٹھیا واڑ کی بولی کہتی ہے، میمنوں کی زبان ہے، اسے بھی جانتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے یہ قلم اٹھایا کہ لم یات نظیر کا فی نظر، یہ عربی کی پہلی ایک سطر انہوں نے لکھی کہ لم یات نظیر کا، کوئی بھی تیری مثل نہیں آیا۔ لم یات نظیر کا، تیری کوئی مثل نہیں آیا۔ اور لم ماضی کے لیے ہوتا ہے کہ پیچھے جتنے دور گزرے ہیں حسینوں کے ڈنکے بجے ہوں گے، لیکن محبوب تجھ جیسا حسین کوئی نہیں آیا۔ لم یات نظیروں کا فی نظر، جتنی قدرت نے آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائی ہے، کسی آنکھ نے تجھ جیسی مثال نہ دیکھی ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی حسن میں ثانی یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام کو قدرت نے حسن کے 9 حصوں کا مالک بنایا تھا۔ ایک حصہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے حسینوں کو بانٹا گیا، اور 9 حصے کا واحد مالک جناب یوسف علیہ السلام ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی حسین کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہ ثانی یوسف ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ثانی محمد ہے۔ لم یات نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد، یہ فارسی کا جملہ آ گیا۔ اور راج کو تاج تورے سر سوہے، یہ اب گجراتی زبان آ گئی کہ کائنات کے راج کا جو تاج ہے تیرے سر کے علاوہ کسی پہ جچتا نہیں ہے۔ دیکھو نا، نواز شریف کے سر پہ سلطنت کا تاج ہے، لیکن وہ پاکستان کی حد تک ہے، اس کو مصر کا وزیر اعظم نہیں کہا جاتا۔ مصر کا بادشاہ ہے حسنی مبارک، اس کو پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں، اسے پاکستان کا سربراہ نہیں کہا جا سکتا۔ یوسف حسی ہے، لیکن وہ کنان تک ہے، کنان تک ہے، اس کی نبوت کا سورج کنان تک چمکا، اور جگ راج کو تاج تورے سر سوہے۔ کائنات میں ایک تیری ذات ہے جو پوری کائنات کے تاج کا تاجدار ہے۔ تو یہ ایک بڑی تو
نبی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی بڑھا کے حوالے سے بھی کچھ آپ سے گفتگو کرنی ہے، اور 12:30 بجے صلاۃ التسبیح بھی ہونی ہے، اور اس سے پہلے ساتھیوں نے وضو بھی کرنے ہوں گے، اور پھر آپ کے لیے مٹھائی کا انتظام بھی یہ کہ جو آپ بیٹھے ہیں ذرا بیٹھے بیٹھے صفوں کی شکل میں ہو جائے، اور میری تقریر کے دوران میٹھے نبی کے ذکر کو سنتے بھی جائیں اور منہ میٹھا کرتے بھی جائیں۔ میں تھوڑا منہ کوڑا نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میٹھے میٹھے انداز میں رہیں، اپنی اپنی صفوں میں بیٹھتے جائیں، اور ہر کے پاس مٹھائی، اور اگر صفوں میں بیٹھے رہیں گے اور فکر نہ کرنا کہ کم ہو جائے، کم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سرکار کا لنگر ہے، سرکار کی عطا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ مٹھائی کے لیے نہیں آئے، جنہوں نے مٹھائی کے لیے پیسے دے دیے وہ چند دانوں کے لیے نہیں، لیکن اس رات کی نسبت سے میرے نبی کے واسطے سے جو انعام ہوئے ہیں، حضور کے واسطے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رعایتیں دی عطا فرمائی ہے، کرم کیا ہے، ہم اس شکریہ کے طور پہ اپنی زندگی کی چند گھڑییں یہ پیش کریں گے کہ آقا تیرے دم سے بج رہا ہے میرا ساز زندگانی۔ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہاں آپ مجھے اگر عزت دیتے ہیں تو فقط اس لیے کہ تیرے دم سے بج رہا ہے میرا ساز زندگانی، تو اگر قبول کر لے یہ ہے تیری مہربانی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے آپ سے چند گزارشات کرنی ہے، اور اس لیے کہ یہ قرآن پاک جو آپ نے سنا، الحمد سے لے کر والناس تک سنا، ان آیات کو میرے اللہ نے بڑے معانی سے بھرپور رکھا ہے، بڑی نعمتوں سے بھرپور رکھا ہے۔ قرآن الفاظ کی صورت میں حضور تک پہنچا، اور نقوش اور تشریحات کی صورت میں حضور کے وجود مسعود سے امت تک پہنچا، اور حضور کے واسطے کو ہٹا کے نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے نہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن پڑھنا ہے تو رسول اللہ کے واسطے سے پڑھنا ہے، حضور کے تعلق سے پڑھنا ہے، اور اگر حضور کا تعلق نہیں تو پھر غلام احمد پرویز تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ غلام احمد قادیان تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ عربی در رسول سے اٹھا دیے گئے، ابو جہل کو در رسول پہ آنے کی دولت نہ مل سکی، اور حبش سے کالے بلال کو بلا کے دنیا نیچے کھڑی تھی، بیت اللہ کی چھت پہ بلال کھڑا تھا، اور میرے نبی نے فتح مکہ کے وقت فرمایا بلال چڑھ جا بیت اللہ کی چھت پہ، اور ان مکے کے نام نہاد سرداروں کو بتا دے کہ سرداری خاندانوں سے نہیں بڑھتی، سرداری محمد کی نگاہوں سے ملا کرتی ہے۔ آج بیت اللہ سرداری میرے رسول کی نگاہوں سے، کیا میرے آقا معراج پہ گزرے تو جنت کی ملکہ حوروں کی سردار عرض کرتی آقا مجھے بھی کچھ عطا ہو۔ یہاں ہمارے کچھ احباب وہ خود تو نہیں کرتے، لیکن آج کل انہوں نے بیویوں کو چھوڑ رکھا ہے، وہ کہہ رہی ہیں صدقے کی کوئی ضرورت، درس دے رہی ہیں، حضور کا صدقہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرا نبی معراج پہ گیا تو ملکہ جنت کی ملکہ حوروں کی سردار التجا کرتی آقا مجھے بھی کچھ عطا ہو، میں بھی صدقہ مانگتی ہوں۔ فرمایا میں نے تجھے بلال دے دیا۔ اس کے منہ سے نکلا وہ کالا بلال۔ حضور نے فرمایا اب تو نے کالا کہہ کے پوچھا ہے، اب میں اس سے بھی پوچھوں گا کہ تجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، میں اس سے بھی پوچھوں گا کیا وہ تجھے پسند کرتا ہے یا کہ نہیں۔ پہلے بن مانگے دیا تھا، اب میں بلال سے پوچھوں گا۔ میرے نبی نے کس طرح نوازا، فرمایا بلال میں جب جنت کی سیر کو نکلا، میں جنت میں چل رہا تھا، انی سمیت دفنا لیک فی الجنت یا بلال، اور بلال میں نے تیری جوتیوں کا شور جنت کی وادی میں سنا۔ نسبت خاک راب عالم پاک جوتا، اور حضور فرمائے کہ میں نے تیرے جوتوں کی آواز سنی۔ کیوں کہا؟ میرے نبی فرماتے میں نے تیری اذان سنی ہے۔ حضور فرماتے جو تو نے امیہ کی مار کھائی اور تیری زبان سے احد کی ضربیں لگی وہ میں جنت میں سن رہا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں، میں تیری جوتیوں کا شور جنت میں
میرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں یہ نہ کہو کہ سرگودے کی مسجد میں بیٹھے ہو تو میں بے خبر ہوں، میں تو بلال کی جوتیوں کا شور بھی جنت میں پہچان گیا تھا، میں تو غلاموں کی چال اور غلاموں کے قدموں کی آہٹ بھی جانتا ہوں کہ یہ جو قدم اٹھا ہے یہ بلال کا ہے۔ نبی کہاں تھا؟ مجھے یہ بتائیے، جس نے بلال کو وہاں پہچانا، جس نے بلال کو وہاں یاد رکھا، جسے اللہ نے کہا میرے حبیب یہاں ٹھہرو گے یا واپس جاؤ گے، اللہ کے حضور پہنچے تھے، ثم دنا فتدلی، آغوش وحدانیت تھی اور میرا نبی اس کا مہمان تھا۔ ثم دنا فتدلی، بٹھانے کے لیے اللہ نے کرسی نہیں بچھائی، اپنی آغوش وحدانیت میں محبوب کو بٹھایا، محبوب آ جا، لے کے ان کو دنا کی گودی میں اپنی آغوش کرم میں بٹھا کے پوچھا پیارے یہاں رہو گے؟ دیکھو نا، خان صاحب پشتوں میں نعت پڑھ رہے تھے، آپ نے بڑا زور لگایا پر انہیں آ کیا میں بھی پٹھان پڑھ کے ہی جاؤں گا، لیکن اپنی آواز ہے، اس کا ایک عشق تھا۔ آئیے، میرے نبی کا عشق یہاں انسانوں تک نہیں رحمان کو بھی ہو گیا۔ اس نے کہا پیارے یہی رہنا ہے؟ میرے اللہ نہیں، رات تیرے پاس گزاری ہے، صبح کا سورج بلال کے ساتھ طلوع ہوگا، وہاں بھی یاد رکھنا۔ سمجھنا یہ ہے اس کریم نبی کا واسطہ۔ میں بات کروں مولانا محمد زکریا سہارنپوری، جو تبلیغی جماعت پوری دنیا کی تبلیغی جماعت کے امیر ہے اور جنہوں نے تبلیغی جماعت کو سلیبس دیا ہے تبلیغی نصاب، اس کا ایک حصہ ہے فضائل درود۔ اس میں وہ بات لکھتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری کے پاس ایک عورت حاضر ہوتی ہے، آقا میری بیٹی خواب میں نہیں آتی، میں چاہتی ہوں کہ بیٹی مر گئی، ماں ہوں بیٹی کی جدائی میں روتی ہوں، کبھی وہ خواب میں ملے وہ کس حال میں ہے۔ انہوں نے وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو علامت شریف اور سورۃ الحاقم التکاثر، ہر رکعت میں پڑھنا ہے اور 4 رکعت نفل پڑھ کے سو جاؤ، اور جتنی دیر تک نیند نہ آئے درود شریف پڑھتی رہو تو تیری بیٹی خواب میں مل جائے گی۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ خواب کے اندر بیٹی اس کو ملی، لیکن بیٹی اس حال میں تھی کہ ماں مزید بے قرار ہو گئی، بیٹی سختی میں گرفتار ہے، جہنم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ آپ کی خدمت میں صبح حاضر ہوئی کہ میں اس سے بہتر تھا کہ آپ سے حالات نہ پوچھتی، بیٹی میری سخت درد و آلام میں ہے، اب بتائیے میں بیٹی کے لیے کیا کروں؟ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو خواب میں دیکھا، میں نے اس کے لیے مکاشفہ کیا تو وہ ایک تخت پہ بیٹھی ہے اور سونے کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے۔ میں نے پوچھا تیری ماں نے تو تیری کیفیت دیکھ کے مجھے بھی ڈرایا ہے، خوف زدہ کیا ہے، اور تیری قسمت جو میں نے دیکھی ہے یہ کس طرح ہوا؟ وہ لڑکی عرض کرتی ہے کہ خواجہ حسن جو میری ماں نے دیکھا وہ ٹھیک دیکھا، میں ہی تھی جہنم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی، پھر یہ تخت یہ تاج کیسے ملا، یہ جنت کی بہاریں کیسی ملی؟ اس نے کہا ایک آدمی قبرستان سے گزرا جو مصطفیٰ پہ درود پڑھتا جا رہا تھا۔ یہ وہ لکھتا ہے، میں ان کی بات کہہ رہا ہوں جو آج درود شریف سے گھبرا رہے ہیں، جو حضور کے صدقے سے تنگ ہے، جو نبی کا صدقہ مانگنے سے پریشان ہے، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور جب تک زندہ ہوں یہ اردو کی کتاب میرے پاس موجود ہے، فضائل درود میں یہ بات لکھی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے ایک آدمی درود پڑھتا ہوا قبرستان سے گزرا اور اس کے درود کے اثر سے رب نے 70,000 مردوں کو جنت میں پہنچا دیا۔ 70,000 درود کسی نے پڑھا، درود پڑھنے والا اپنا عمل سمجھ کے اپنا وظیفہ سمجھ کے قبرستان سے گزرا، درود شریف پڑھتا ہوا۔ ہر عمل کے لیے وقت ہے لیکن درود کے لیے وقت نہیں۔ اگر کوئی درود کو وقت کے تابع کرنا چاہتا ہے وہ بخیل ہے، وہ تنگ نظر ہے، وہ منحوس ہے۔ میرے نبی کا ذکر رب نے وقتوں کے تابع نہیں کیا، جگہ کا پابند نہیں کیا، مہینے کا پابند نہیں کیا۔ میرے نبی کے درود و سلام کا میرے رب نے کوئی صیغہ مقرر نہیں کیا کہ اس صیغے کے ساتھ درود پڑھو۔ اس نے تو کہا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے نبی پہ سلام بھی پڑھو اور درود بھی پڑھو، سلام ایسا کہ سلام جو حق ہے پڑھنے کا۔ اب وہ درود تو پڑھتا جا رہا ہے، اس کی آواز سے 70,000 مردے کی نجات ہو گئی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جبھی میری
ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے بس ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، ندامت ہے خطا پر مگر نازا ہوں قسمت پر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھے اپنی عملی کمزوریوں کا احساس ہے، میری راتیں اور دن جس غفلت میں گزرتے ہیں اس کا بھی مجھے خیال ہے، میرے دامن میں کوئی عمل کا سہارا نہیں، مجھے اس کی پوری طرح خبر ہی نہیں، میں اس کا ذمہ وار بھی ہوں، میں مانتا ہوں کہ ندامت ہے خطا پر مگر نازا ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے عملہ دینا کا کس طرح منزل تک پہنچے گی، میرے عملہ دینا کا کس طرح منزل تک پہنچے گی، میں بھر لینی جرمانہ کچاوے یا رسول اللہ، میں بھر لینی جرمانہ کچاوے یا رسول اللہ، کچھ اشک ندامتی کے کچھ ہار درودوں کے یہ لے کے چلو یارو سوغات مدینے میں، یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا کا درود پاک پڑھتا ہوا ایک مرید امتی گزر گیا جس کی وجہ سے 70,000 مردے کی نجات ہو گئی، کیسا عمل ہے، اور وہ عمل ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے شاید قبول ہوئی ہو کہ نہیں، حضور نے فرمایا نماز پڑھی ہے ناز نہ کرنا شاید قبول ہوئی ہے کہ، حضور نے فرمایا روزہ رکھا ہے ناز نہ کرنا شاید منظور ہوا ہے کہ، آپ نے حج کیا ہے ناز نہ کرنا شاید قبول ہوا ہے کہ، آپ نے خیرات دی ہے ناز نہ کرنا کہ قبول ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ نے گناہوں سے توبہ کی ہے لیکن ناز نہ کرنا کہ توبہ قبول ہوئی ہے، پر میرے اللہ یہ نہیں کہا کہ درود پڑا ہے قبول ہوا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کہا، اس نے کہا محبوب ہر عمل مردود ہو سکتا ہے تیرا درود مردود نہیں ہو سکتا، دنیا کی کسی کتاب کا کوئی ضعیف حوالہ دکھا دے، میں دکھا دیتا ہوں نمازی ہے لیکن قرآن کہتا ہے وہ مردود ہے، میں دکھا دیتا ہوں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں وہ جہنم کے نچلے تہخانے میں چلے جائیں گے، جہنم کے نچلے تہخانے ہے نمازی، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ جہنم کے نیچے تہخانے میں دھکیل دیے جائیں گے، ہے نمازی لیکن جہنم کے تہخانے میں ہم دکھا دیتے ہیں، اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے تو لعنتی ہے، اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے تو لعنتی ہے، پورے قرآن سے مجھے دکھا دو جس نے نبی کو مانا اور اللہ کہے تو لعنتی ہے، ہم اللہ کے ماننے والا لعنتی دکھا دیں گے، کوئی رسول کا ماننے والا لعنتی تم دکھا دو، اس نے کہا میرے پردے میں کئی لعنتی اعلان کریں گے، محبوب ایمان تو تیرے دامن سے ملے گا،
اگر تجھ سے وابستہ نہیں تو ایمان. اب صدقہ حضور کا، لوگ اس پہ پریشان ہیں، حضور کے صدقے کی کیا ضرورت؟ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ واسطے کو کہتے ہیں. صدقے سے قرآن بھرا پڑا ہے، کبھی قرآن پہ نظر ڈالو تو صحیح. یہ قرآن مسئلے حل کرے گا. اس قرآن کو کھولو. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کی سلطنت میں بنیامین کی رہائی کے لیے پروانہ اپیل کا لے کے آئے، انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے. وہ تو وقت کا بادشاہ سمجھ رہے ہیں، لیکن یوسف پہچان رہا ہے یہی میرے محسن ہے جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا. چہرے پہ پردہ برقع ڈال کے یوسف علیہ السلام سلطنت پہ بیٹھتے ہیں. آق التجا کی بادشاہ، ابونا شیخن کبیرہ، ہمارا باپ ضعیف ہے. اس کو پہلے یوسف کی جدائی نے بڑا دکھ دیا. یہ بنیامین جو تو نے گرفتار قیدی کیا ہے، یہی تو باپ کی ساؤں کا آنسوں کا آہوں کا جو گزارا تھا، یہی سہارا تھا. آپ نے چہرے سے پردہ اٹھا دیا، فرمایا بھائیو پہچانو میں وہی یوسف ہوں، میں وہی مجھے پہچانو. لما دخلوا علی یوسف، وہ یوسف کے پاس گئے. فعرفہم، یوسف تو پہچان گیا میرے ویر آ گئے. وہم لہو منکرون، لیکن وہ بے خبر تھے. ان کا خیال تھا وہ کنویں میں گر گیا، انہیں تو خیال ہی نہیں تھا کہ وہ تخت پہ بھی بیٹھ سکتا ہے. یاد رکھنا تمہارے میرے مٹانے سے کوئی مٹ نہیں سکتا. اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. اور نور حق کی زو شاشم میں بجھا سکتا ہے کون، اور جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. فرمایا میرے بھائیو گھبراؤ نہیں، میں یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا. میں بدلہ نہیں لوں گا. اگر تم مجھے کنویں میں نہ گراتے آج میں تخت تک کیسے پہنچتا. یہ تمہارا احسان، تم نے دکھ دیے، میں نے صبر کیا اور اللہ نے یہ مجھے اجر دیا. تم مجھے بیچ کے گئے، تم نے مجھے فروخت کیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. ذرا اپنی اداؤں پہ غور کرو. تم نے مجھے کھوٹے سکوں کے بس بیچا تھا، لیکن میرے اللہ نے آج تمہیں میرے در کا گداگر بنا کے بھیجا ہے. آج اللہ نے گداگر. ذرا خیال رکھنا، تمہارے در پہ بھی گداگر آتے ہیں، تمہارے در پہ بھی منگتے آتے ہیں. منگتوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو. کیوں کہ جس اللہ نے اسے منگتا بنایا ہے تجھے سوالی کی جھولی بھرنے والا بنایا ہے. ذرا خیال کرنا وہ دن بدل دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو منگتا بن جائے. عید کا دن تھا نا، دروازے پہ سوالی آیا. مالک مکان نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نام پہ چاہیے. اس نے اسے تھپڑ مارا، وہ چلا گیا. دن بدل گئے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ نے فرمایا جوانی پہ بھی غرور نہ کرنا، دولت پہ بھی غرور نہ کرنا. دن بدل جاتے ہیں. دن بدلے، وہ تھپڑ مارنے والا مسکین ہو گیا، وہ منگتا مالدار ہو گیا. پھر عید کا دن آیا تو وہ آدمی صدا لگاتا ہے دروازے پہ کہ اللہ کے نام پہ چاہیے. صاحب خانہ نے کہا بیوی سے کہ جاؤ اس کو خیرات دے کے آؤ. بیوی خیرات لے کے دروازے پہ آئی. وہ سوالی کا چہرہ دیکھ کے بیوی کے ہاتھ سے آٹا بھی گر گیا، زمین پہ بے ہوش ہو گئی. خاوند نے آواز دی کیا ہوا؟ بھاگ کے خاوند آیا تو بیوی بے ہوش پڑی ہے. فقیر سے سائل سے کہا تجھے کیا ہوا؟ تو نے میری بیوی کو کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اسے کچھ نہیں کہا، یہ میرے سامنے آئی اور گر گئی. پانی ڈالا، تلیے ملی، ہوش میں آئی. پوچھا تو کیوں گری؟ اس نے کہا اس گداگر کو دیکھ کے گر گئی. اس سے تیرا کیا واسطہ؟ اس نے کہا اس سے میری زندگی کا واسطہ تھا، یہ میرا خاوند تھا، میں اس کی بیوی تھی، یہ کبھی مالدار تھا. اس کے دروازے پہ عید کے دن سائل آیا، منگتا آیا. اس نے صدا لگائی، اس نے کہا میرا سر نہ کھا، مجھے پریشان نہ کر. اس نے غصے میں سائل کو تھپڑ مارا. بس وہی دن تھے قسمت کے آخری. دن بدل گئے.
اس کی قسمت نے ساتھ چھوڑ دیا, مجھے اس نے فارغ کر دیا, میں تیرے گھر میں آ گئی. اتنی بات کہی تو وہ مکان کا مالک اس بیوی کا خاوند گر گیا, اسے پانی ڈالا, ہوش میں آیا, تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جس نے تھپڑ کھایا تھا وہ میں ہی ہوں. دن بدلتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں وہ نہیں کروں گا جو تم نے کیا. لا تثریب علیکم اليوم, آج میں تم سے بھائیوں بدلے نہیں لوں گا. میرے نبی کو مکے سے نکالا گیا, 7 ہجری کو حضور عمرے کے لیے آئے, کافروں نے مکے نہیں داخل ہونے دیا, واپس چلے جاؤ اگلے سال آنا. پھر 10 ہجری کو میرے نبی آئے, 8 ہجری کو میرے نبی آئے, مکہ فتح ہوا. فرمایا ابو سفیان جتنی جنگیں ہوئی ہیں تیری وجہ سے ہوئی ہیں, لیکن آج تجھے امان ہے, تیرے گھر میں بھی جو آئے گا امان ہے. اعلان کر دو مکے والوں میں فاتح ہوں, اعلان کر دو میں حاکم بن کے آیا ہوں, میں لشکر لے کے آیا ہوں, مجھے پتھر مارنے والوں, مجھے یہاں سے نکالنے والوں, یوسف نے بھائیوں کو معاف کیا تھا, میں نے تمہیں سب کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم, حضور نے بھی یہی آیت پڑھی, حضور نے بھی یہی آیت کریمہ دہرائی کہ میں بھی لا تثریب علیکم اليوم, میں آج بدلے نہیں لوں گا, آج میں نے سب کو معاف کر دیا. بات یہ کر رہا تھا, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا واقعی, قال انت یوسف, تو یوسف ہے؟ فرمایا میں یوسف ہوں. وہذا اخی, یہ بنیامین میرا ہی بھائی ہے. اب سنائیے, صدقے کی بات کرنی تھی, آپ سنائیے میرے ابا جان کا کیا حال ہے. انہوں نے عرض کیا یوسف وَبْيَتَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, آپ کی جدائی کا صدمہ قلب یعقوب پہ اس قدر بوجھ ڈال گیا کہ تیری جدائی میں آنسو بہائے. یہ جدائی بڑی عجب دردناک بات ہے. قسم خدا دی تے جھوک فنا دی تے اوکھے درد جدائیاں تے اگلے لوگ جدائیاں کولو تے دے گئے دعائیاں. یہ جدائیوں کے صدمے, یہ ان سے پوچھو جن کو یہ جدائیوں کے تیر لگے ہو اور دل پر مکھ وکھاندا نہیں, تے داغ میرا کس دھوڑا, ہسن کھیڈن یاد نہ مینوں تے پیا عمر دا روڑا, تے جنا دلاں وچ درد سماڑا تے روڑے کم نہ, تے ملدے روندے وچھڑدے روندے تے روندے ٹردے راہ. اب بات سنائی, اے ابا جی کا حال بیان کرو. عرض کرتے ہیں وَبْيَتَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, اے یوسف تیری جدائی کا بوجھ ابا جان کی آنکھوں پہ پڑ گیا, آنکھوں کی نظر جواب دے گئی, آپ کی بینائی چلی گئی, آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے. اب آنکھوں کی بیماری کا تذکرہ یوسف کے دربار میں. یوسف علیہ السلام وقت کے حاکم اعلیٰ, مصر کا شہنشاہ. مسلمانوں دن بدلتے ہیں, کبھی یہ یوسف تھا کہ منادی ہو رہی ہے کہ میں یشتری غلاما حسینا جمیلا لیس مثلہ فی الدنیا. بازار میں یوسف کی فروخت ہونے کی منادی ہوئی نا کہ کوئی ہے سونے نو خریدن والا, ہے کوئی حسین کا خریدار جس کی مثل دنیا میں کوئی نہیں. یوسف علیہ السلام نے منادی والے کو کہا رک جا, مثلہ فی الدنیا نہ کہ, یہ بات نہ کرنا. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا نہ جانے کس جملے کی وجہ سے میرے بھائی مجھے 4 روپے میں بیچ گئے. مجھے یوں نہ کہ بلکہ اعلان کر میں یشتری غلاما یتیما مسکینا, ایسا مسکین ہے جس کی مثال کوئی نہیں. مجھے حسین نہ کہ مسکین کہ, کیونکہ یہ دن بدلتے ہیں. وہی زلیخا جس نے خریدا تھا آج یوسف بادشاہ بن گیا اور زلیخا غریب ہو گئی. وہ حسن کی ملکہ جو صبح اور دوپہر کے لباس بدلتی تھی, آج اس کا حال کیا ہے کہ
مثل کمانی وجود مبارک تے عقلوں دور دیوانی عشق فراق یوسف دے اندر تے ہو گئی ختم جوانی پرانی پوری بدن دی رسے نال لپیٹی ہوئی وہی ملکہ آج لاٹھی کے سہارے پہ آنکھوں میں نظر نہیں ہے مصر کی گلیوں میں صدا دے رہی ہے گدا نہیں کر رہی صدا دے رہی ہے یوسف این یوسف یا یوسف لیکن حال کیا ہے لاٹھی کے سہارے پہ پہنے کو قمیض کوئی نہیں سلطنت چھن گئی بوری کی قمیض اور کھجور کے پتوں کی پھوڑی بنی ہوئی جو کمر کے دیوالے رسی سے باندھی ہوئی ہے بازار میں کھڑی ویچ حوالہ اس دن آکھن تے مصری لوگ تمامی اور یارو اے زلیخا جس نو آہا تے سارا ملک سلامی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یہ تو ان کا حال ہے سوربارسوں کا واقعہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نہ میں سوڑی تے نہ گن پل تے کس دا مان کرے ساہو تے چار چکا میری چکڑی بھریاں تے میں کیڑی مل مل دھوسا سابن تھوڑا تے میل گھنیری بہت کٹ سابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں بیٹھ کنارے روساؤں میں کو جی میرا دل بر سوڑا میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کیویں اس نو بھاواں تے ویڑے میرے وڑدا نہیں تے لکھ وسیلے پاواں الف اللہ اسم اللہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی گہنا بھارا تے نال شفاعت سرور عالم اے ترسیا عالم سارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت آئے انقلابات زمانہ اللہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیوں سناتا ہے کہ کبھی بھائیوں کی بے وفائی دیکھو کبھی سلطنت کی پذیرائی دیکھو لیکن میرے یار نے سلطنت پہ ناز نہیں کیا میری عطا پہ ناز کیا ہے بدلے نہیں لیے حکومت کرنی حکومت کا سلیقہ اور طریقہ بتایا کہ چند دن کی دولت پہ فرعون نہ بننا سلطنت پہ نشے میں نہ آنا یوسف علیہ السلام نے پوچھا ابا جی کا کیا حال ہے ان کی تو آنکھیں جاتی رہی نظر جاتی رہی بیماری سنی نبی ہے لیکن وقت کا بادشاہ بھی ہے آپ نے فرمایا کرتا اتارا فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا یہ میری قمیض لے جاؤ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آنکھوں کا ذکر کیا ہے یہ تو نہیں کہا کہ ان کے پہننے کے لیے کرتے اور کپڑے کے ہم روادار نہیں ہیں ہم اس کے متحمل نہیں کہ ابا جان کو قمیض پہنا سکے آپ نے فرمایا میں نے پہننے کے لیے نہیں دی اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي میری قمیض لے جاؤ اور میرے ابا جان کی آنکھوں پہ رکھ کے میری قمیض کو ملنا جب میری قمیض میرے باپ کی آنکھوں سے لگے گی تو یات بصیرہ آنکھوں کا نور اس کے صدقے واپس آ جائے گا قمیض کے صدقے نور تو یہ محمد کے صدقے سے گھبرا رہے ہیں
اگرچہ یتیموں کا صدقہ کھا لیتے ہیں، مولوی نہیں منگتے ہو فطرانہ سانو دینا یتیماں نو دینا، اسی یتیماں دے پالن والے ہیں، یعنی یتیموں کے نام کا۔ اور سنیو اسی کیڑے خوش قسمت اسا کدے یتیماں دے نا تے نہیں کھادا، تانوں دنے آکھے مٹھائی لینی تسی دیو تانوں ہی کھوا دیں گے، اسا کدے آکھے؟ ہم نے تو کھل کے کہا ہے۔ کون ہے جو لائٹنگ کے لیے پیسے دے گا؟ میرے دوست نے دے دیے، ابھی پیمنٹ کر دیا 1400 روپے۔ ہم نے کہا مٹھائی لینی ہے 4500 کی، 7 روپے رب نے ود عطا فرما دیے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ میرے پیر نصیر الدین گولوی کہتے ہیں کہ خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنجتن نام کے ٹکڑے، خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنجتن نام کے ٹکڑے، اور اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے۔ ہم نبی کے خاندان کا صدقہ کھاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ نہ مالا لا ددا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، نہ مالا لا ددا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھانے یارو خدا دے یار دا صدقہ۔ اسی تے کھا لیا یارو خدا دے یار دا صدقہ۔ خدا جب تم کو فرمائے قیامت میں کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری سمت بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، ہماری سمت بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ نہ مالا لاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھانے یارو خدا دے یار دا صدقہ۔ کھول کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب صدقے کا انکار، مسلمانوں صدقہ رسول اللہ کا، میرے کملی والے کا صدقہ آدم کی توبہ قبول ہوئی، نوح کی کشتی کنارے لگی، اسماعیل کے گلے پہ چھری بے اثر ہو گئی، میرے نبی کا صدقہ، میرے کملی والے کا صدقہ، حضور کا صدقہ۔ یہاں بات چل رہی تھی، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں سورت یوسف کھولو، اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ کرتا میرا۔ یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں یہ کسی بریلوی کا لکھا ہوا نہیں، یہ مولوی عبدل ستار اہل حدیث غیر مقلد کا شعر ہے۔ غیر مقلد اہل حدیث لکھتا ہے کہ یوسف نے کیا کہا، اور لے جاؤ کرتا میرا تے منہ پہ درد پاؤ، لے جائے کرتا میرا تے منہ پہ درد پاؤ، اکھاں وچ روشنائی لیاوے تے بے شک تسی ازماؤ۔ یہ میری قمیض لے جاؤ ابا جان کے، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ، اس کو الٹا دو، لگا دو، لکا کہتے ہیں ملنے کو، مال دو چہرے پہ، عَلَى وَجْهِ، ابھی میرے ابا جان کے چہرے پہ رکھ دینا۔ جب میری قمیض چہرہ یعقوب سے لگے گی، یاد بصیرہ، آنکھوں کی لٹی دنیا واپس آ جائے گی۔
یہ بات مصر میں ہو رہی ہے اور یعقوب علیہ السلام کنان میں. ابھی یہ قافلہ چلے گا، 13 دن لگیں گے، 13 دن کا سفر ہے. کرتا مصر میں اتارا. اللہ فرماتا ہے لمبا فاصلت العیر، جب قافلہ مصر کی گلی سے گزرا، یعقوب کنعان میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں قال انی لاجد ریح یوسف، اوے اج تے مینوں یوسف دی ہوا پئی اوندی جے، آنکھوں میں نظر، بیٹھا کنعان میں، کرتا مصر میں، ہوا گزری. کوئی دسے نا ہوائے چلیے کیڑی بلاک چو آ رہی ہے، چل رہی ہے، لیکن آپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف. اور نبی کو بے خبر کہنے والوں اللہ فرماتا ہے حیا کرو، وہ بے خبر نہیں. جو ہوا نبوت کے کرتے سے گزرتی ہے نبی اس کو بھی جانتا ہے. پھر چپ کیوں رہا؟ اگر چپ نہ رہتا تو مصر کا بادشاہ یوسف کیسے بنتا؟ چپ رہنا تھا. اگر اس وقت جانے نہ دیتا تو یہ ترقیاں کیسے ملتی؟ ساڑھے چشتی صاحب نے نا کتنا مشہور نعت خان ہے، بڑا معروف نعت خان ہے، لیکن پڑھا ہوا اپنا نام بھی نہیں پڑھ سکتا. میں نے پوچھے میں پڑھ لینا کہ جناب میں سکولے گیا سا. جب میں سکول گیا تو ماسٹر نے میرے کان کھینچے تو میرے دادے نے کہا بس رہن دے سی پتر دے کان نہیں خراب کرنے. نہیں گیا دسے آدھا میرے دادے کیا وہ پترا رہن دے سی کان نہیں بگاڑنا. تو یعنی وہ ترقی نہیں پا سکتا جو پہلی منزل میں روک لیا جاتا ہے. یہ کہنا کہ یعقوب کو پتا نہیں، یہ کس قدر نبوت کا الزام ہے، کیونکہ یعقوب کو نہ صحیح پتا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یوسف کو تو پتا ہے میرا ابا یعقوب کنعان میں. جب جب بھائی آئے وہ سناتے رہے تو یوسف نے کیوں نہ کہا اس کو کہہ دینا میں زندہ ہوں؟ کیوں نہ پیغام دیا؟ ادھر دیکھتا ہے ادھر کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے کہ آنکھ تیری ایک ہے. آدمی تو گیا نا لاہور، اس کے اپنے دوست نے یار لاہور دی بڑی شان سنیے سانو بھی سیر کراؤ، انارکلی لے گیا، اس کا ایک بازار کوئی نہیں سی، آنکھ ایک نہیں تھی. عموماً یہ ان کی آنکھیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، میری بھی کمزور ہے. وہ کسی کی بارات رات کو چڑھی، انہیں کیا وہ تہاڑی چاڑنی سی، راتی چاڑی جی، اس آکیا نڈا جڑا ہے نا دولہا یک چشم گل ہے. راتی برات چڑھی ہے، دولہے دی ایک آنکھ کوئی نہیں، آ کے گھبراؤ نہیں، جتھے چلے اتھے بھی بالکل ہے. بات یہ ہے کہ نبوت کے الزام لگانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں راز کیا ہے. میں گھر سے نکلا، میں گھر کہہ کے آیا کہ آج میری مسجد میں ختم ہے، ابھی محفل ختم ہوگی، دعا ہوگی. میرے دوست آئے بیٹھے ہیں، شیخ الطاف صاحب کہیں گے ہمارے ساتھ چلو، میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا. میرے گھر والوں کو تو پتہ نہیں کہ مسجد سے کہاں گیا، لیکن مجھے تو پتہ ہے میرا گھر وہاں ہے. چلو یعقوب کو نہیں پتا، یوسف 40 سال خبریں سنتا رہا تو کیوں نہ پیغام بھیجا؟ اس لیے کہ ابھی منزل میں سفر ہے. ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور فرماتے قال انی لاجد ریح یوسف. اس کا ترجمہ بھی مولوی عبد الستار غیر مقلد اہل حدیث نے پنجابی کی تفسیر میں کیا. کہتا ہے کہ اس دن یعقوب پیغمبر تے خبراں غیب سنایا، اج بیلی سن سجنا بلو تے سرد ہوائی، اج بیلی سن سجنا بلو تے سرد ہوائی آیا. آج مجھے یوسف کی ہوا آ رہی ہے. پوتے کہنے لگے بابا 40 سال تو ہم بھی گزار کے جوانی پہ پہنچ چکے ہیں، جوانی ڈھلنے لگی ہے، آپ عجب بات کرتے ہیں، یوسف ابھی ہے؟ فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون.
جو علم میں نے اللہ سے لیا ہے اللہ نے وہ تمہیں نہیں دیا ہے. لولا ان تفندون، میری بات کا مذاق نہ اڑانا کہ بوڑھا ہو گیا ہے اور بوڑھا بیٹے کی ہر وقت فکر میں طرح سے بے خبر ہو کے یہ بات کر رہا ہے. نہیں، مجھے آج یوسف کی ہوا آ رہی ہے. تھوڑی دیر کچھ دن گزرے، 13 دنوں کا یہ سفر تھا. طے کر کے کارواں پہنچا کنعان میں، شام پہنچا. حضرت یعقوب کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ مبارک ہو. فرمایا کس بات کی؟ جس یوسف کو رات دن یاد کرتے ہو وہ مصر کا بادشاہ ہے، وہ مصر کا بادشاہ ہے. آپ نے فرمایا رک جاؤ، اگلی بات تم نہ کرنا، پہلے میرے سوال کا جواب دینا. جناب یعقوب نے پوچھا میرے سوال کا جواب دو. 40 سال کے بعد بچھڑے کی خبر آئی، 40 سال کے بعد جدا دل کے جدا ٹکڑے کی خبر دینے والے تو نے کہا وہ مصر کا بادشاہ ہے. مجھے یہ بتا کہ وہ بادشاہ بن گیا، اس نے باپ دادا کے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے. کیا وہ سیاست کی دلدل میں پھنس کے مذہب چھوڑ بیٹھا، عقیدت کے رشتے توڑ بیٹھا؟ کیا وہ اپنے پرانے وظائف، کیا وہ اپنے اسلاف کی یادیں چھوڑ بیٹھا ہے؟ بتا اس کا مذہب اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فلما ان جال بشیر، جب وہ قاصد آیا یعقوب نے پوچھا سنا میرے یوسف کا عقیدہ کیا ہے؟ قاصد نے کیا میرے آقا ہے تو بادشاہ لیکن عقیدہ اس بات سے سمجھ لیجیے، اسے ہم نے بتایا کہ تیری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اس نے سرما نہیں دیا، آئی ڈراپس نہیں دیا، اس نے پینسلین کا انتخاب نہیں کیا، اس نے کوئی دوا نسخہ نہیں بھیجا، علاج کے لیے کرتا بھیجا ہے، کرتا بھیجا ہے کہ میری قمیض میرے ابا جی کے چہرے پہ رکھ لینا، جب قمیض رخ یعقوب پہ لگے گی نور واپس آ جائے گا. اگر اس کا عقیدہ بدل گیا ہوتا تو دوا بھیجتا، کرتا نہ بھیجتا. جلدی کرو، جلدی کرو. میں بات کر رہا تھا، کرتا بھیجا. اگر اس کا عقیدہ درست نہیں، اس نے کرتا بھیجا ہے. فلما الجال بشیر والقاہ علی وجہ، آیا قاصد اور چہرے پہ کرتا رکھا. میرا اللہ فرماتا ہے فرتد بصیرا، کرتا چہرے یعقوب سے مس ہوتا گیا اور نور واپس آ گیا. اب آیا جس کا کرتا وہ بھی رسول، جس کے چہرے پہ گرایا وہ بھی یعقوب بھی اللہ کا رسول، یوسف بھی، دونوں اللہ کے رسول. لیکن یہ کرتا پیٹ کے چہرے پہ مل کے یہ ثابت کیا کہ بزرگوں کے کرتوں کے صدقے بھی رب آنکھوں کے نور دیتا ہے. یہ دنیا کو بتا دو صدقے کے منکر ہو، پر یہ تمہارے کرتے جو ہے نا اس قابل نہیں. مت کسی آنکھ بڑھائی ہوئے تو تسی کرتا پھرن لگ جاؤ، یہ اگلے دی بھی خیر نہیں رہنی. ویکھن تے ساڈے ورگا، ویکھن تے ساڈے ورگا، پر اسی کدوں اس مل دے پتھر لالا دے پانی وک دے، پھل کنڈیا نال نہ تل دے. تے جو اسرار حضور دی کھلے او ہر ایک تیلی کھل دے. آدمیو عرشاں تے پھردا اسی گلیاں دے وچ رل دے. اب مولوی عبد الستار غیر مقلد اے 8 تراویح والے، کئی بندے میں ویکھے نے کئی مسیتاں 8 پڑھ کے، میں ایک پوچھا یار 8 پہ پڑھنا ہے جناب، یہ بھی تے آخر حدیث نال ہی ثابت ہے نا، 20 والی حدیث نہیں منی 8 والی مان لی کیونکہ فائدہ ہے اس پاسے.
مولوی عبدالستار غیر مقلد اپنی تفسیر جو قرآن کی تفسیر اس نے لکھی ہے اکرام محمدی، پنجابی میں لکھی ہے، ابھی تک بازار میں ملتی ہے۔ مولوی عبدالستار غیر مقلد اہل حدیث اکرام محمدی اور سورت والضحیٰ واللیل اذا سجا کے تحت یہ واقعہ نقل کرتا ہے کہ مدینے کا ایک یہودی جو رات دن کملی والے کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اپنی غلیظ زبان رسول اللہ کی عظمت پہ تنقید کے لیے استعمال کرتا ہے، قدرت نے اس کی آنکھوں کا نور سلب کر لیا، اور نور ہی نہ گیا، آنکھوں میں اتنا درد اٹھا کہ وہ چلاتا ہے تو ہمسائے بھی بے قرار ہو جاتے ہیں، پوری آبادی اس کی درد و فغاں میں بے آرامی کا شکار ہے، رات دن چلاتا ہے، پڑوسی بھی تنگ ہے، بڑے دوا نسخے کیے، آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ آخر بیٹی نے کہا ابا میں نے ایک حکیم کی شہرت سنی ہے، آج اس کے دروازے پہ جاؤں گی۔ کیسا حکیم؟ جس کے دروازے پہ جا کے سوالی کبھی خالی نہیں آتا۔ یہ یہودی کی بیٹی کہہ رہی ہے، یہودی کی بیٹی کہہ رہی ہے، ایسا حکیم جس کے دروازے سے کوئی خالی کیوں خالی ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب جو تیرے دروازے پہ سوالی آئے اس کو تو نے نہ نہیں کرنی، منگتوں کو جھڑکنا نہیں، وہی رب ہے جس نے تجھی کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، کھلے دوئے دیکھ کے آقا تیرے دوارے آ گئے، سن دلا دیا مار ماں درداں دے مارے آ گئے، درداں دے مارے آ گئے۔ میرے آقا گزرتے ہیں تہجد کے لیے، یہودی کی بیٹی حضور کی راہیں دیکھ رہی ہے، سرکار مسجد نبوی میں پہنچے تو جوڑے اتار کے حضور مسجد میں جاتے ہیں، یہودی کی بیٹی سر کی چادر زمین پہ بچھاتی ہے اور نالین مصطفیٰ کو جھاڑتی ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی اپنی کتاب ذات السعید چھوٹا سا رسالہ ہے، اب تاج کمپنی نے شائع کیا ہے، اس میں وہ آخری صفحے پہ لکھتے ہیں حضور کی جوتی مبارک نالین پاک کا انہوں نے فوٹو لگایا، اس میں لکھتے ہیں کہ کسی کو مشکل درپیش ہو اور کوئی حل نہ ہو تو آدھی رات کو 2 رکعت نفل حل المشکلات پڑھ کے اور سر پہ نبی کی جوڑے کے نالین کا فوٹو رکھ لے، تھانوی دیوبندی کہہ رہا ہے، سر پہ نبی کریم کی نالین پاک کی تصویر رکھ لے اور عرض کرے یا اللہ تجھے مصطفیٰ کی نالین کی تصویر کا واسطہ، اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ جو آج صدقے کا انکار کر رہے ہیں ان کے بزرگوں نے یہ وظیفہ لکھا ہے، یہ عمل لکھا ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے کہ حضور کی نالین کی تصویر اصل کی نقل، اصل کا عکس اگر یہ مقام رکھتا ہے تو اصل کا کیا حال ہو؟ یہودی کی بیٹی نے نالین رسول چاڑے جو خاک نبی کے تلووں کے نیچے لگی تھی، وہ گھر لے کے آتی ہے، سرمچو لے کے مولوی عبدالستار غیر مقلد اہل حدیث تفسیر اکرام محمدی والضحیٰ سورت کے تحت یہ واقعہ نقل کرتا ہے کہ یہودی کی بیٹی نے سلائی لگائی، سرما نہیں نبی کے جوڑوں کی دھول ہے، خاک مٹی جو نبی کے نالین پاک کے تلوے کے نیچے لگی ہے، اسے لگا کے باپ کی آنکھوں میں ڈالتی ہے، درد مٹ گیا، آنکھیں چمک اٹھی، بیماری ختم ہو گئی، آنکھیں چکمگا اٹھی۔ کہنے لگا بیٹی یہ حکیم کہاں رہتا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ بیٹی نے کہا حکیم کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بات میری اس سے طے ہو گئی۔ نہیں، آنکھیں گئی تو جہان گیا، دنیا گئی، مجھے لے جاؤ اور میں جا کے اس کے پہنچوں گا، اس کی خدمت کروں گا، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ بیٹی نے کہا حکیم نے منع کیا تھا میرا پتہ نہ بتانا۔ نہ بیٹی چھپا نہیں، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کہنے لگی ابا یہ اس کریم کے جوڑوں کی خاک ہے جس کو تو رات دن گالیاں دیا کرتا ہے، جس کی شان اقدس میں تو تذلیل بھرے الفاظ استعمال کرتا ہے، یہ اس کے کریم کے جوڑوں کی دھول ہے، یہ اس کے خاک کے پاک نالین پاک کے تلوے سے لگنے والی مٹی۔ اقبال کہتا ہے کہ خاک کی طیبہ اب دعا خوش درست، خاک کی طیبہ اب دعا خوش درست، اور باخنک شہر کے دروے دل برست۔ مدینے کی مٹی خاک طیبہ از تو عالم خوش ترست، اور وہاں خنک شہر ہے، وہ کیسا عظیم شہر ہے کہ در ہے دل برست، جس میں اللہ کا دل بر رہتا ہے۔ کیسا وہ شہر جس میں اللہ کا محبوب رہتا ہے، پوچھو حاجیوں سے وہ کیسا شہر۔ اے محبوب دی دید لئی اکھیاں دی خوشی ویکھو، محبوب دی دید لئی اکھیاں دی خوشی ویکھو، ہنجواں دا چراغا اے پلکاں دے بنیرے تے، امت دیاں عیداں نے سرکار دے ڈیرے تے، امت دیاں عیداں نے سرکار دے ڈیرے تے۔ میرے آقا کے جوڑوں کی خاک ہے، رسول اللہ کی شان میں تیری زبان ناشائستہ گفتگو کرتی ہے، اور یہ اس کریم کے جوڑوں کی دھول ہے۔ یہودی نے کہا اچھا یہ نبی کے قدموں کی دھول ہے۔ اللہ، میں یہ عرض کر رہا تھا، میرے آقا کا نام سن کے یہودی بلبلا اٹھا، چھری لے لی کہ میں اندھا رہوں گا، نبی کا دیا ہوا نور میری آنکھوں میں نہیں رہ سکتا۔ جل گیا، چھری آنکھ میں ماری، واپس کھینچی تو آنکھ سلامت ہے، پھر ماری پھر آنکھ سلامت ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابا یہ ایسا سخی ہے جو دے کے واپس نہیں لیتا، یہ ایسا، یہ صدقہ دے۔ ان بھووں کی لطافت پہلا مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت، جس کی رنگت چمکوا رنگا تیلا مصطفیٰ جان رحمت جن کے گچھوں ستاروں کی نزہت پہلا مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بز میں ہدایت پہلا یا الہی
والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الہی تو آساں کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ السلام الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے الہی بھول جاؤں میں ندا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی رہے یا نہ رہے کچھ بھی نہ رہے جب پڑے معاشر میں گرمی تو تیرے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ رہے الہی دلوں کو مرکز میرے وفا کر دے جنہیں نانے جوی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر دے الہی باپ کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا اللہ جس طرح جہاں صلاۃ